تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ نون، قلم کی قسم اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں، یعنی قلم لکھنے والی چیز ہے اور قلم سے لکھا جاتا ہے، لکھنے والی اور لکھے گئے کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے، اس کی مہربانی سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اچھا، بٹوین دا لائنز آپ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو ظاہر ہے دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، برا تو لگتا ہے، دکھ بھی پہنچتا ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور قرآن مجید ایوری ناؤ اینڈ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو آپ بس صبر کیجئے، آپ ہرگز دیوانے نہیں ہیں، آپ ہرگز آسیب زدہ نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی ایسا اجر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون پاگل ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کے رب ہی کو معلوم ہے، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس مت کہنا ماننا جھٹلانے والوں کو، جھٹلانے والوں کا مراد کیا ہے کہ یہ ایک کردار تھا وہاں پر جن کا سربراہ جو تھا وہ ولید بن مغیرہ، یہ کردار تھا، یہ اس کردار کا سربراہ یہ تھا۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے، ملاقاتیں کرتے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر فیس کے مفید مشورے دیتے رہتے تھے کہ آپ بھی ذرا ایسے کر لینا، آپ یہ جو کرتے ہیں بس یہ بڑا غلط ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی قریش کے ساتھ صلح ہو جائے اور کوئی معاملہ بن جائے، لیکن آپ کی ریجیڈیٹی جو ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب یہ جتنی بھی آیات ہوتی ہیں قرآن مجید میں اس قسم کی، اگر آپ اس کا یہ ڈائریکٹ مفہوم لیں گے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ یہاں یہ کہ ان سے ڈکٹیشن نہ لینا، یعنی ان کے مشوروں پر عمل نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور مت کہنا ماننا جھٹلانے والوں کا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب یہ باقاعدہ اس کا ذکر شروع ہو گیا ولید بن مغیرہ کا۔ اور ہرگز نہ کہنا ماننا کسی ایسے شخص کا جو بہت قسمیں کھانے والا اور ذلیل کمینہ ہو، ہمازن، تانے دینے والا، مشائم بنمیم، اور چغلیاں کھاتے پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، بے حد گناہ گار، اتلن، سرکش، بعد ذالک زنیم، اور آن ٹاپ آف دیٹ بد اصل بھی، حرامی بھی۔ اب ویسے اگر ہم قرآن مجید کو نہ پڑھیں تو ایک قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی سنجیدہ کلام، اس میں کوئی بات جو ہے وہ ایک خاص لیول سے گری ہوئی نہیں آ سکتی۔ لیکن میں نے یہ آخری سلسلہ جو مکی سلسلوں کے 2 سلسلے شروع ہوئے تھے تو میں نے نوٹ کروایا تھا کہ اب چونکہ وہ مکی صورتیں آ رہی ہیں سورہ قاف سے شروع ہونے والی،
کہ جو پہلے 4 سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے اسٹے میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا ان کا انداز بڑا تیکھا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آستینیں چڑھا کے آ رہا تاڑی ایسی تیسی گل کرو، میرے نبی تو کیا کیا بالکل اس کا ترکی بترکی جا، جس کی ہم بڑی زبردست مثال دیکھ کے آئے سورہ طور میں، کہ ان کا آبجیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب، ان کا اعتراض اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب، اور ان کی طرف سے کوئی کویسچن ریز کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترکی بترکی اس کا جواب دیا گیا۔ اب دیکھیے یہ ولید بن مغیرہ کے کردار کو درجہ بدرجہ آخر انتہا کیا کی اس کی، کہ اتلم بعد ذالک زنیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کے پوچھا کہ محمد کہتے ہیں کہ میں حرامی ہوں، کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ تو اس کی ماں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ یہ ایک خاص کردار تھا مکہ مکرمہ کا، یہ یعنی جو سامنے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کا باپ بہت جائیداد چھوڑ کے، جو سو کالڈ باپ تھا وہ مرا تھا، اور یہ اکیلا بیٹا تھا، آگے اس کے کئی بیٹے تھے اور سب کے سب اس کے سامنے موجود تھے، ان کا ذکر بھی آئے گا اگلی صورت کے اندر۔ اور یہ جیسے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہاں دے گھر دانے ہونے دے کملے بھی سیانے، یہ مکہ مکرمہ میں ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت سے مانا جاتا تھا کہ یہ بڑا دانشور ہے اور بہت سمجھدار ہے، اور اس سے رائے لی جاتی تھی اور مشورہ کیا جاتا تھا۔ آگے جا کے وہ بھی آئے گا، پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، سورہ مدثر میں اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا، لیکن اب چونکہ آ ہی گیا ہے تو یہیں تعارف کروا دوں اس کا، کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وحی آتی ہے، ہم نے کبھی دیکھی نہیں، آپ کہتے ہیں ہم پر فرشتہ آتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اور سارے اعتراضات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے، یا تو ہمیں یہ دکھاؤ، یا ہمیں یہ نشانی دکھاؤ، یا نئی نشانی دکھاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی بس میں تو صرف اسی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اور یہ بدبخت جو تھا، ظاہر ہے کچھ تھوڑا بہت اس کو پڑھا لکھا تھا، اور عربی زبان کا بڑا ستھرا ذوق تھا اس کا، اور وہ قرآن مجید سے بہت زیادہ امپریس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چھپ چھپ کر آتا تھا اور قرآن مجید سنتا تھا آپ کی زبان مبارک سے، اور پھر بہانے سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ مشورے بھی دیا کرتا تھا بغیر فیس کے۔ اور لوگوں نے اس کو بھی بلایا قریش نے کہ تم بھی آؤ، آخر انہوں نے اس سے سوال کیا، ہاں بھائی تم بتاؤ کہ یہ جو کلیم ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے بڑی ایکٹنگ کی، سوچا، ایسے کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر یوں کر کے ایک رائے دی۔ وہ رائے جو ہے انشاءاللہ جب آئے گی تو میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا۔ تو ایک خاص کردار ہے جس کا قرآن مجید میں 2 مقامات پر تو بہت واضح ذکر ہے، نام نہیں لیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے نام لے کر کنڈمنیشن تو صرف ایک بدبخت کی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور کیا بھی چھوٹی صورتوں میں ذکر ہے کہ ہر مسلمان بچے کو بھی یاد ہو یہ صورت، اور جس کو تھوڑا سا بھی قرآن مجید آتا ہو جس امام کو، تو وہ مغرب کی نماز میں تبت یدا کھڑکائے اور لعنت بھیجے اس بدبخت کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے جس کا ہم کبھی حساب نہیں لگا سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ تو اب اسی کے بارے میں آ رہا ہے، اب اس کی ناک بڑی پرومیننٹ تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید جو ہے وہ بالکل انٹلیکچوئل قسم کی گفتگو کرے گا اور ایک لیول سے نیچے نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا ان کانا ذا مال و بنین، اس کی ساری جو یہ چودراہٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں۔ اب کیونکہ اس کی ناک پرومیننٹ ہے، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغیں گے، یعنی ناک نہیں کہا کیونکہ ناک ذرا پرومیننٹ تھی، اس کو خرطوم سے سونڈ سے تعبیر کیا ہے، جو ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے اس سے، کہ ہم اس کو داغیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اب ایک واقعہ بڑا زبردست آ رہا ہے یہاں پر، اور یہ واقعہ بھی جیسے میں بار بار عرض کرتا رہوں کہ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، اس کی کوئی کہانی، اس کا کوئی واقعہ پرانا نہیں ہے، وہ زندہ واقعہ ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ
فوت ہوا، وہ اپنی زندگی میں جب پھل کاٹنے کا، فصل کاٹنے کا وقت آتا تھا تو وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو، غربا کو بھی ساتھ لے کے جاتا تھا، آؤ بھائی میں آج پھل کاٹنے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا حصہ لے آؤ۔ اب یہ عام ہوتا ہے، کوئی مخیر آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کے بچے اس کے ساتھ آتے ہیں تو وہ کڑتے رہتے ہیں کہ ابا یہ کی کر دیں، ابا یہ کی کر دیں، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہن آوے کو ساڈے کول منگن والا، کھانڈی بنا لیا انہوں نے، راہ پھڑ لیے ساڈی دی، آوے ہن ساڈے کول کوئی۔ ایسا ہی کوئی معاملہ تھا، کوئی نیک آدمی وہ جو ایسا کرتا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے مل کر پلاننگ کی کہ اچھا صبح ہم نے پھل کاٹنے جانا ہے، اور ایسے کریں کہ اور تڑکے نکل آئیں آدھی رات کوئی، اور صبح سویرے لوگوں اس کے جاگنے سے پہلے دن چڑھنے سے پہلے پھل کاٹ کر اس کو ٹکانے لگا کے فارغ ہو جائیں۔ اب چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور نیک بندے جو ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب اگرچہ وہ ابھی بے راہ رو تھے، لیکن بہرحال والدین کی دعا جو ہے وہ ان کے پیچھے تھی، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم والد کی یہ جو پریکٹس تھی اس کو انڈو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پہلے دن ہی سبق سکھا دیا۔ کیا ہوا؟ اب پڑھیے اس کو، انا بلوناہم، ہم نے انہیں آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنھا مصبحین، کہ ہم ضرور پھل توڑ لیں گے صبح سویرے، دن چڑھنے سے پہلے، ان the small hours of morning، ولا یستثنون، اور انہوں نے اس میں کوئی استثناء نہ کی، یعنی انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اور پھر گئی اس باغ پر ایک آفت تیرے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، پس وہ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو کر رہ گیا۔ فتنادوا مصبحین، ندا کہتے ہیں آواز دینے کو، فتنادوا، تو ایک دوسرے کو صبح سویرے آوازیں دو، اٹھو بھی اٹھو، او فلانیا اٹھو جلدی کرو۔ اب یہ کیا ہے، اس کو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، فتنادوا، ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے، مصبحین، تڑکے صبح سویرے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ یہ کہ چل پڑو صبح سویرے اپنے باغ کی طرف، اپنے کھیت کی طرف، اگر تم نے واقعی پھل توڑنے ہیں۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جا رہے تھے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، اج کوئی مسکین تاڑے کول، کوئی بھکھا تاڑے کول نیڑے نہ لگے، یعنی بڑے خوشی کے جا رہے ہیں اور آپس میں یہ نوٹس ایکسچینج کر رہے تھے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ گئے لپکتے ہوئے صبح سویرے اس انداز سے کہ گویا وہ پھل توڑنے پر، پھل کاٹنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوہا، لیکن جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، قالو، تو کہنے لگے، انا لضالون، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، لیکن جلدی ان کو سمجھ آ گئی، وہ جو میں نے کہا کہ نیک آدمی کے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن ان کو سبق سکھا دیا، فوراً سمجھ گئے، بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، ہم بد نصیب ہیں۔ we have been deprived، قال اوسطہم، ان میں سے جو نسبتاً ماڈریٹ تھا، اب اس کا اوسط کا ماڈریٹ ترجمہ کر لیں، یا جو ان میں سے منزلہ تھا، درمیان والا تھا، وہ نسبتاً زیادہ شریف آدمی تھا، وہ کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، بھائیو میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ فوراً کہنے لگے، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، تو سارے کہنے لگے اللہ پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، تو پھر وہ لگے ایک دوسرے کی طرف سے مخاطب ہو کر اس کو ملامت کرنے۔ قالوا یا ویلنا انا کننا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، یقیناً ہم ہی سرکش ہو گئے تھے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کچھ بعید نہیں ہمارا رب بدل دے ہمارے لیے اس سے بہتر باغ، انا الی ربنا راغبون، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں۔
ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرمان برداروں اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ہم اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں دو ملازمین، ایک اچھا کام کرنے والا اور ایک بیکار کام کرنے والا، ان کو کبھی ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مجرموں اور اپنے فرمان برداروں کو ایک جیسا ٹریٹ کرے گا۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، کیا تمہارے پاس کوئی عہد و پیمان ہے ہماری جانب سے کہ جو باقی رہے گا الی یوم القیامت تک؟ ان لکم لما تحکمون، کہ ضرور تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم دو گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان میں سے کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی ایسے شریک بھی ہیں، کوئی شریک ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو ان سے کہو کہ لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی وجود کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ایکسپوز ہوگی، اور اس پہ بھی یعنی جو ہی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی نظر آئے گی انسان کو، تو انسان جو ہے بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جھکنا چاہے گا۔ لیکن جو دنیا میں سجدے سے منکر رہا، اللہ تعالیٰ اس سے توفیق طلب کر لے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کیا چیز ہے؟ اس میں وہ آراء جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک رائے کیا ہے ایکسٹریم، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پنڈلی شنڈلی نہیں ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ اگر پنڈلی ہے تو ویسے جیسے میری اور آپ کی پنڈلی ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی پنڈلی ہے۔ بیان کیا ہے کہ کوئی حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے تعبیر کر رہا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اس کی طاقت نہ رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس لیے کہ جب انہیں بلایا جاتا تھا اللہ کو سجدہ کے سامنے جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، جبکہ وہ صحیح سالم تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ آستینے چڑھا کے آتا ہے، یہ دیکھیے بالکل وہی انداز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے چھڑ دے مینوں، چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، سنستدرجہم، ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے جن سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، واملی لہم، ہم تو جسٹ انہیں تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں، ان قیدی متین، یقیناً ہماری چال بڑی سٹرونگ ہے۔ ام تسلہم اجرن، اے نبی کیا ان سے تم کوئی اجرت مانگتے ہو، ریکمپنسیشن مانگتے ہو اس سروس کی جو تم تبلیغ کی شکل میں ان کو دے رہے ہو، راستہ دکھانے کی؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا پھر ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے اور وہ جسے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ ولا تکن کا صاحب الحوت، اور ہرگز نہ ہو جائیے مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح، جو اپنی قوم کو چھوڑ کر ذرا غصے میں آ کر چلے گئے چھوڑ کے۔ اذ نادا وہو مغزوم، جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر نہ شامل حال ہوتی اس کے رب کی مہربانی تو پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ ملامت زدہ ہوتا۔ فاجتباہ ربہ، آخر کار نوازا اس کو اس کے رب نے۔ فجعلہ من الصالحین، اور شامل کر لیا اس کو نیکوکاروں میں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اکھاڑ دیں گے تمہارے قدم اپنی بری نظروں سے. لما سمعوا الذکر جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یقیناً یہ کوئی دیوانہ ہے معاذ اللہ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله